الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا جد الحسنین. احباب گرامی، آج کی یہ خوبصورت نظم عظیم الشان اور عظیم المرتبت، آج کا یہ جلسہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے حوالہ سے منعقد ہے. تو ڈاکٹر عابد حسین بھٹی صاحب، ضیاء اللہ بھٹی صاحب اور ڈاکٹر زبیر صاحب، محمد عرفان اور جملہ خدامان محمد وآل محمد اور جمیع سامعین گرامی، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اسی نسبت پہ زندگی اور موت عطا فرمائے. یہ بڑے ہی من چلے، جس طرح میں نے آپ کا جذبہ دیکھا تو اللہ رب العزت یہ محبت سلامت رکھے. یہ جذبات بھی اسی پاک بارگاہ سے عطا ہو تو یہ نصیب ہوتا ہے. تو باقی مرکزی جو ذات ہے کائنات کی، وہ تو میرے مصطفیٰ کے نام کی ہے. انہی کی وجہ سے ساری عزتیں ہیں، انہی کی وجہ سے ساری حرمتیں ہیں، انہی کی وجہ سے تمام قدریں ہیں. اس لیے احباب گرامی یہ بات ذرا ذہن نشین رکھیے گا، توجہ سے تشریف فرما ہوئے کہ اللہ رب العزت کے محبوب کی شان میں یہ جو کوئی نقیب حاضری پیش کرے، کوئی خطیب کرے، کوئی نعت خوان کرے، آج کے دور میں ہم جس بھی طرز سے وہ نوکری پیش کریں تو یہ کوئی مت سمجھے کہ شاید ہم بڑے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ نوکری پیش کی ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، میرے محبوب کی ذات وہ ہے کہ جہاں پہلے انبیاء بھی نوکریاں پیش کرتے رہے. میں چند ایک مثالیں آپ احباب کی سماعتوں کے حوالہ کرنا چاہوں گا. تو جس انداز میں آپ مجھے سن رہے ہیں، میرا انداز گفتگو سادہ سا ایسا ہی ہے، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی سننے والے کا وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ انسان، میں تو پہلے ہی گناہگار آدمی ہوں. آپ کا وقت جو ہے وہ میں اپنے کندھوں پہ نہیں لینا چاہتا. ہر کسی کا اپنا اپنا ایک ایک منٹ ہے، تو اگر ایک منٹ بھی کسی کا ضائع کیا جائے تو اتنے لوگوں کے ملا کے اتنے سارے جو منٹ ہیں ان کا بوجھ میں اٹھانے سے قاصر ہوں. اس لیے کوشش ہے کہ ہر لمحہ جو ہے وہ اس کے ذکر میں گزرے. اور یہ جو ممبر ہے یہ رسول پاک سرکار کا ہے اور ان کے گھر والوں کا ہے. یہ تو حضرت عمر فاروق نے فیصلہ کر دیا تھا جب امام حسین علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ آپ میرے بابا کے ممبر سے نیچے آئیں جمعہ پڑھاتے ہوئے. تو انہوں نے مولا حسین کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا کے اپنے سر سے پگڑی اتار کے کہا تھا کہ یہ ممبر بھی میرا نہیں ہے، یہ عزت بھی میری ہے. یہ ممبر بھی تیرے باپ دادا کا ہے، یہ تیرے گھر کا ممبر ہے، اور میری یہ جتنی بھی عزتیں ہیں یہ بھی تیرے باپ محمد عربی کی ادا کرتا ہے. تو اس لیے احباب گرامی یہ ممبر محمد والے محمد کا ہے. اس لیے یہ اس ہستی کا ممبر ہے کہ جس نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا. اس لیے
یہاں سے کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی اچھا پیغام جائے. دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں لیکن کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ تیرا کوئی لمحہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے بغیر گزرے. آدم علیہ السلام تو انہوں نے تعارف میں جب پوچھا کہ یہ محمد کون ہے تو پھر انہوں نے تقریر کی شان مصطفیٰ میں. پتا چلا کہ یہ جو شان مصطفیٰ کا واز ہے یہ نیا نہیں, یہ تو ہماری خوش بختی ہے کہ ہم بھی یہ کر رہے ہیں جو نبی کرتے رہے ہیں. اور اس کے بعد بہت سارے انبیاء آئے. میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات عرض کرتا ہوں. معروف واقعہ ہے, سنا آپ نے کئی مرتبہ ہے, لیکن انداز ہر بندے کا اپنا اپنا ہوتا ہے. جب بالآخر آپ مدینہ طیبہ سے گزرے تو ان کا ادب دیکھ کر ان کے ساتھیوں نے عرض کیا کہ حضور زمین کے اس ٹکڑے کا ادب آپ نے ذرا الگ سا کیا ہے. اب اندازہ کریں کہ امت ہے سلیمان علیہ السلام کی, موضوع ہے عظمت مصطفیٰ کا, اور خطاب کر رہے ہیں جناب اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام. ایک عام سا خطیب بھی شان مصطفیٰ میں بولے تو لوگوں کے دل پکڑے جاتے ہیں, لیکن جب اللہ کا نبی تقریر کر رہا تو انداز گفتگو کتنا حسین ہوگا. جب شان مصطفیٰ سنی تو صحابہ جو تھے سلیمان علیہ السلام کے, ان کے دل پکڑے, ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی بے شک ہم تیرے غلام ہیں, لیکن ہماری منت یہ ہے کہ اگر اس اتھے ہی ہونا ہے پھر ایسا تو جانا کیوں, یا تو اتنی شانیں نہ بیان کرتا, اتنی عظمتیں نہ بیان کرتا. اب ہم مر چکے, اب ہم یہاں سے جائیں گے نہیں. تو احباب گرامی, وہ جو مدینہ طیبہ کی پہلی آبادی تھی وہ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے. مدینہ طیبہ کی پہلی آبادی کس وجہ سے؟ عشق مصطفیٰ اس کی بنیاد بنی. اور وقت گزرتا رہا, پھر طبہ اول الحمیری یا حمیری جو بھی آپ اس کو پڑھ لیں, جب اس نے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا تو اس وقت 400 علماء تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے 400 علماء. انہوں نے شان مصطفیٰ میں تقریر. ہمارے تو ایڈجسٹمنٹ یہاں نہیں نہ ہوتی کہ میں نے اتنی دیر تقریر کرنی ہے, اتنی دیر نعت پڑھنا ہے, اتنی دیر نقابت کرنی ہے, پھر جلسہ ختم ہو جائے گا. اندازہ کریں 400 تقریریں ہوں اور موضوع عظمت مصطفیٰ. یہ انداز تھا. اچھا جب یہ باتیں ہوئی, ابھی میرے محبوب تشریف نہیں لائے, یہ تقریریں ہو چکی, تو انہوں نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت اب تو جا, ہمیں یہاں اس کے انتظار میں رہنے دے. بادشاہ نے ان کے لیے 400 گھر بنائے مدینہ سے, اور جو حضرت ابو ایوب انصاری کا جو باپ دادا یا اوپر جو بھی تھا اس کا ڈبل منزل مکان بنایا, اس کو خط دیا. اس خط میں لکھا اس بادشاہ نے کہ اے خاتم النبیین, جب تو آئے نا تو مجھے اپنا پہلا غلام تسلیم کر, میں تیرے آنے سے پہلے ہی تجھ پر مر مٹا, تجھ پر ایمان لایا. قیامت والے دن جب تو اپنے غلاموں کو آواز دے تو مجھے بھی آواز. خط لکھا چلا گیا. اس نے جاتے جاتے ان رہنے والوں سے ایک بات پوچھی. اس نے کہا بھئی تم تو رہ پڑے ہو نا, اگر وہ نہ آیا تمہاری زندگی میں جس کی خاطر رکے ہو, نہ آیا تو پھر کیا کرو گے؟ عشق ایسا ہی ہوتا ہے. انہوں نے کیا جواب دیا واللہ بخدا, آپ کو یہ بات اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہم اتنے فنے خان نہ بڑھے کہ شاید ہم بڑے عاشق ہیں. دیکھیں عاشقوں کی باتیں کیسی ہوتی ہیں. ابھی نبی پاک دنیا میں آئے نہیں, لیکن عشق کا مقام دیکھیں ان کا. انہوں نے کہا کیا ہوا اگر وہ نہ آئے تو ہم مریں گے تو اسی شہر میں دفن ہوں گے, پھر کبھی تو وہ آئے گا اور ان گلیوں میں چلے گا, اور جب ان گلیوں میں چلے گا تو اس کے قدموں سے مٹی کو لگے, وہ مٹی خاک اڑا کے جب ہماری قبروں پہ لائے گی نا تو قبروں میں بھی خوش ہو جائے.
नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हौली नहीं बोलना मेरे वीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए इसलिए आप समझें या मैं समझूं कि हम बड़े उशाक हैं शायद, तो अहबाब गिरामी ये तो उनकी मेहरबानी है कि अगर वो किसी को जज्बा मोहब्बत तौफीक आ जाए वहां से मिल जाए, बड़ी बात है। वरना मेरे महबूब अभी आए भी नहीं थे तो उनके इश्क में लोग मर मिटे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये जज्बा अगर किसी को अता फरमा दे तो बड़ी नसीबों की ये बात होती है। और ये सिलसिला चलता रहा। ईसा अलैहिस्सलाम भी शान मुस्तफ़ा में खिताब किया करते थे। मेरे पास अंजील मुकद्दस भी पड़ी हुई है, मैंने एक दिन उसमें पढ़ा कि इस कदर शान मुस्तफ़ा पर खूबसूरत बयान किया ईसा अलैहिस्सलाम ने कि उनके उम्मतियों ने आसमानों की तरफ मुंह कर दिया और रो रो के कहने लगे, ओ अहमद आ जा, ऐ अहमद अब आ जा, ऐ अहमद अब आ जा। वो गोया वो ये कह रहे थे अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। जितनी तेरी शान हमने अल्लाह के नबी ईसा से सुनी है, अब दिल करता है कि तू आ जाए, हम तुझे देख ले। पहले नबियों की बात है, तो अब तो फिर हम तो उनके उम्मती हैं। तो अहबाब गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे महबूब को शान ही अता फरमाई। और आइए जरा देखें, इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। अल्लाह ने शान मुस्तफाई बख्शी जनाब आदम को। कुरान कहता है सुभान अल्लाह, कौन सी शान बख्शी? शान मुस्तफाई। मुस्तफा किया आदम अलैहिस्सलाम को, इस्तिफा किया, मुस्तफा बनाया। अच्छा, अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को जब मुस्तफा किया तो उन्होंने पूछा कि या अल्लाह, ये जो मुझे तूने इस्तिफा किया है, ये जो मुझे शान मुस्तफाई दी है, मुस्तफा किया है, इसकी क्या वजह है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इसकी वजह यह है कि नूरे मोहम्मद तेरी जबी में चमक रहा है। नूरे मोहम्मद की निस्बत ने तुझे मुस्तफा कर दिया। गिरामी, वो हदीस पाक भी है, आपने गालिबन समाअत फरमाई होगी कि आदम अलैहिस्सलाम जब खड़े होते तो अर्ज करते कि मौला, मैं देखता ये कि मेरे पीछे सफे बांध के फरिश्ते खड़े होते हैं, वजह क्या है? फरमाया वो तुझे नहीं देखते। यंजुरु इला नूर मोहम्मद, यंजुरूना इला नूर मोहम्मद, वो तेरे पीछे नहीं खड़े होते, वो तेरी सुल्क में नूरे मोहम्मद जलवा फरमा है, वो सफे बांध के इसलिए खड़े होते हैं। कभी वो नूरे मोहम्मद पेशानी में रखा तो तब सामने खड़े होते हैं। तो अहबाब गिरामी, जहां जहां से नूरे मुस्तफा गुजरता रहा वो शान मुस्तफाई लेता रहा। आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहन। फिर अल्लाह ने मुस्तफा किया जनाब नूह को, उसकी वजह भी नूरे मुस्तफा की निस्बत थी। उसकी वजह भी क्या थी? नूरे मुस्तफा की निस्बत थी। अब तवज्जो रखिएगा, ये नूरे मुस्तफा को शान देता है कि जिस खुश नसीब के साथ कोई इस नूर से मंसूब हो जाए, अल्लाह उसको चुन लेता है, अल्लाह उसको मुस्तफा कर देता है। तो हमारे गिरामी, ये नूरे मुस्तफा वहां से गुजर रहा है, नूरे मुस्तफा वहां से गुजर रहा, और जहां जहां से गुजर रहा है शान मुस्तफाई तकसीम करता जा रहा है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया व आला इब्राहीम, उसके बाद हमने इब्राहीम की आल को मुस्तफा किया। सारी आल को नहीं, जहां जहां से, और इसकी तफसील मेरे महबूब ने खुद इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात में से मुस्तफा किया, यानी चुना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से। फिर आगे चलते चलते नजार और मुदर, फिर आगे चलते चलते बनु हाशिम, फिर बनु अब्दुल मुत्तलिब। ये सरकार ने खुद इसकी तशरीह इरशाद फरमाई, अल्लाह चुनता रहा। ये लफ्ज़ इस्तफा के अल्फाज इस हदीस पाक में कि रब ने
قبیلہ بنو نزار کو مصطفیٰ کیا، استفا کیا، ان کو چنا، قبیلہ مدر کو چنا، پھر چلتے چلتے قریش کو چنا، اس میں سے بنو ہاشم کو چنا، پھر بنو عبد المطلب کو چنا، اور پھر سرکار نے فرمایا پھر اللہ رب العزت نے استفانی من مصطفی، پھر اللہ نے دو مصطفیٰوں میں سے ایک کا نام عبداللہ اور دوسری کا نام آمن، ان کو مصطفیٰ کیا اور اس میں سے مجھے، یہ شان میرے محبوب نے خود ارشاد فرمایا۔ احباب گرامی یہ نور مصطفیٰ کی نسبت ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے جہاں نور مصطفیٰ جا رہا ہے، رسول پاک کا نور، رب کہتا ہے میں نے اس کو بھی شان مصطفیٰ دی، میں نے اس کو چن لیا۔ مصطفیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چن لینا، الگ کر لینا۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے۔ سورہ صاد کی ایک آیت سے کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذُو الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اخیار حدیث قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ محبوب آپ ذکر کریں جناب اسماعیل کا، جناب یسع کا اور ذو الکفل کا۔ اچھا اب آپ تفاصیل پڑھیں، میں نے پڑھا کچی صاحب کہ حضرت اسماعیل اللہ کے نبی ہیں، اور جناب الیسع جو ہے یسع وہ بھی ابراہیم اللہ کے نبی ہیں۔ یہ ذو الکفل کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ نبی ہے کیونکہ ان کا نبیوں کی لسٹ میں نام آیا ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ اللہ کا صالح مومن بندہ ہے۔ اس کو اللہ نے کیوں کہا کہ اس کو بھی میں نے چن لیا، سبحان اللہ، اسماعیل کو بھی چن لیا، ابراہیم کو بھی چن لیا، ادریس کو بھی چن لیا، یہ سارے نبیوں کا ذکر آتا ہے، اور ذو الکفل کو بھی چن لیا۔ یا اللہ یہ تو نبی نہیں ہے۔ فرمایا تم کیا سمجھو ایک بار بنی اسرائیل کے نبیوں پر کڑا وقت آئے، اس اللہ کے بندے نے ایک رات کے لیے یا کچھ وقت کے لیے ان نبیوں کو اپنے پاس پناہ، سبحان اللہ، جناب ذوالکفل نے اپنے پاس کیا دی؟ پناہ دی، ان کو سنبھالا، کچھ وقت ان کی کفالت کی، صرف ایک بار زندگی میں ذوالکفل نے، بھئی جو ایک بار کسی نبی کی خدمت کرے اور اس کی دھارس بنے اور اس کا چوکیدار بنے، اللہ کہے میں نے اس کو چنا ہوا ہے، یہ تو ایک بار کی بات ہے۔ اور جو 50 برس سینہ تان کے کھڑا ہے، جس کو علی کا باپا ابو طالب کہتے ہیں، یہ تو ایک رات کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ مسلسل 50 برس کی کہانی ہے، مسلسل 50 برس کی کہانی ہے۔ تو احباب گرامی آپ نے سنا علماء سے بار بار سنا کہ مولا علی کے والد گرامی جناب ابو طالب علیہ السلام نے ایک دن یا ایک رات میں کئی سال گزرے۔ یہ جو باتیں ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جان کی، بہت سارے لوگوں کو تو یہ بتاتے ہیں ابو طالب کون؟ کافر بھی۔ ایک بندے سے پوچھا تمہیں پتا بھی ہے ابو طالب کون؟ اس نے کہا جی مجھے تو اتنا پتا ہے کہ وہ کافر ہے، تمہیں اتنا بھی پتا کہ ہے کون؟ اس نے کہا جی پتہ ہی نہیں۔ بتایا کہ یہ حسین پاک کے دادا جان ہے، حسن پاک کے دادا ابو ہیں، مولا علی شیر خدا کے والد محترم ہے، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے پاک سسر ہیں، نبی پاک کے محبت والے چچا جان ہیں۔ یہ سانو یہ گلہ تو دسیاں ہی نہیں، صرف اتنا ہی دسیا کہ کافر ہے۔ تو احباب گرامی اندازہ کرے اللہ کی عطا کا کہ جس شخص نے ایک بار نبیوں کو پناہ دی اور ان کی خدمت کی، اللہ نے فرمایا یہ بھی چنا ہوا شخص تھا، تو ابو طالب علیہ السلام کی کیا شان ہوگی؟ ایک رات کی بات نہیں، 50 برس کی کہانی ہے۔ ساری رات جاگتے رہتے کہ میرا کوئی بیٹا قربان ہو جائے، محمد عربی بچ جائے۔ اپنے بچوں کو یہ سکھاتے رہے، پڑھاتے رہے، بتاتے رہے۔ بلکہ جو ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب نے کتاب لکھی ہے ایمان ابو طالب علیہ السلام اور شان ابو طالب علیہ السلام کے حوالہ سے کہ عرفان ابو طالب اور قرآن عظیم، اس میں ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار
مولا علی کی آنکھ کھلی رات کو، دیکھا کہ ابو طالب علیہ السلام ان کے قدموں کی طرف آسمان پہ ہڑبڑا کے کھڑے ہو گئے، عرض کی کہ ابا جان، باپ کا مقام سر کی طرف ہوتا ہے، پاؤں کی طرف نہیں۔ ان کا بیٹا اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جب سے تو نے عہد کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو محمد پر قربان کر دوں گا، میں نے بھی عہد کیا ہے تیری تعظیم کروں گا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ہاتھ مار ڈاٹا تیرے دے بلا کرے مطالب، نعرہ حیدری۔ بات سمجھ آئی؟ اندازہ کریں، یہ عشق تھا ان کا، اس میں بڑی خوبصورت بات ہے۔ تو ایک دن مولا علی کی والدہ اور ان کے والد صاحب بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، قیامت کی بات چل نکلی تو حضرت ابو طالب فرمانے لگے کہ میری ایک خواہش ہے، قیامت والے دن جب سب کو ان کے باپ یا ماں کے نام سے پکارا جا رہا ہو، میرے بیٹے علی کو میرے نام سے نہ پکارا جائے، تیرے نام سے بھی نہ پکارا جائے۔ میری خواہش یہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے، اللہ میرے بیٹے علی کو نفس محمد کہہ کے پکارے۔ تو احباب گرامی خلوص دیکھیں، اللہ نے فرمایا ابو طالب تو بھی کیا یاد کرے گا کہ تو نے خواہش کی قیامت والے دن پکاروں گا، میں یہاں ہی کہوں گا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ میں دنیا میں ہی تیرے بیٹے کو محمد کا، محمد عربی کا نفس کہتا ہوں، مصطفیٰ یہ دنیا میں ہی نفس مصطفیٰ کہہ کے پکارا۔ اس لیے کہا کہ اے میری بیگم، جب لوگوں کو قیامت والے دن پکارا جا رہا ہو کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا ہے، میرا دل بھلا کیا کرتا ہے؟ میرا دل کرتا ہے اللہ میرے بیٹے کو، علی کو میرے نام سے نہ پکارے کہ ابو طالب کا بیٹا ہے، فاطمہ بنت اسد کا بیٹا ہے۔ تو آپ کا کیا دل کرتا ہے اے رئیس بطحا؟ انہوں نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ جب اللہ قیامت والے دن میرے علی کو بلائے تو نفس محمد کہہ کے بلائے۔ پھر اللہ نے کہا کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ اے نبی، میں دنیا میں یہ اعلان کرواتا ہوں کہ تو علی کو دنیا میں بھی نفس محمد کہے، آخرت میں بھی نفس محمد۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اور یہ یاد رکھیں یہ ابو طالب سرکار کی تربیت تھی علی کے بابا کی، کہ انہوں نے علی پاک کو نبی پاک پہ قربان ہونے کے لیے تیار کیا۔ میں وہ بات بڑی محبت سے عرض کیا کرتا ہوں کہ جب ہجرت کی شب تھی تو عجیب بات تھی، مولا علی علیہ السلام کی عمر مبارک بالکل جوانی میں 19 برس کی ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 52-53 برس کے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنی عمر سیانے تھے، 50 سالہ کا بندہ سیانی عمر کا، نبی تو پھر ہوتا ہی نبی ہے۔ عجیب بات کہا کہ بات کہ آج میرے گھر میں حملہ ہوا ہے، میرے لیے جان لیوا حملہ ہے، میرے اس کمرے پہ سارے کفار مل کے حملہ کریں گے مجھے قتل کرنے کے لیے۔ ایسا ہے کہ آج نہ میں چلا جاؤں گا، تو یہاں پہ سو جا۔ اگر کوئی ویسی دنیا داری کی بات ہوتی تو وہ 19 سال کا لڑکا 52-53 سال کے بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا کہ بزرگوں ایک تسو کو چلے گئے تو میں نے بھی نال لے دے۔ یہ محبت کا کیا تقاضا ہوا کہ میں یہاں لیٹ جاؤں اور آپ یہاں سے چلے جائیں؟ مولا علی نے عرض کیا کہ سونا ایک سوال ہے میرا، واللہ بخدا تاریخ آپ پھول پر چول کر کے دیکھ لیں، علی پاک نے کبھی سوال نہیں کیا تھا، اس دن سوال کیا اگر میں یہاں لیٹ جاؤں آپ بچ گئے؟ آپ بچ گئے، آپ محفوظ رہ سکتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں، اگر تو میرے بستر پر قربان ہونے کے لیے لیٹے تو محمد بچ سکتا۔ تو مولا علی نے سر سجدے میں رکھا، عرض کی مولا تیرا کیسے شکریہ ادا کروں کہ تو نے مجھے محمد پر قربان ہونے کے لیے چن۔
یہ تربیت علی کے بابا جناب ابو طالب کی تھی، واہ 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 تربیت ان کی تھی۔ لیٹ گئے، جب لیٹے تو الریاض النظر فی اشرا مبشرہ علامہ محب الدین تبری انہوں نے اور دیگر ہمارے اہل سنت کے بہت سارے سنی شافی انہوں نے ہمارے بہت سارے بزرگوں نے یہ لکھا کہ جب لیٹ گئے تو اللہ نے جبریل و میکائیل سے کہا کہ تمہیں بھی میں نے بھائی بھائی بنایا تھا، ایک دوسرے پر اگر میں کہوں قربان ہونے کا تو کیا خیال ہے؟ یہ نہیں کہا کہ قربان ہو جاؤ، پھر تو حکم ہو جاتا نا اللہ کا، یہ نہیں کہا کہ قربان ہو جاؤ، کہا کہ قربان ہونے کا اگر کہوں تو کیا خیال ہے؟ دونوں نے کہا، دونوں نے باری باری مختصراً کہ یا اللہ یہ قربان ہو جائے تو بہتر ہے، یہ ہو جائے تو پھر بہتر ہے۔ فرمایا ایک دوسرے پر، فرمایا یار تم بھی کیسے بھائی بنے ہو، وہ دیکھو ذرا مدینہ وہاں مکہ کی سرزمین پر میں نے علی اور نبی کو بھائی بھائی بنایا، علی اور نبی کو کیا بنایا؟ بھائی بھائی۔ وہ دیکھو علی اپنے بھائی محمد پہ قربان ہو گیا، اب جاؤ تم اس کے سرہانے اور پائیتی کی طرف کھڑے ہو جاؤ اور ساری رات اس کی حفاظت کرو۔ پھر تاریخ میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جبریل پکارا علی کے سرہانے کھڑے ہو کے، بخن بخن لک یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، الفاظ یہ نہیں کہا بخن بخن لک یا علی، نہیں یا علی نہیں کہا، کہا یبن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے، ان اللہ یباہی بک الملائکہ، اللہ فرشتوں میں تیرے اوپر فخر کر رہا اور اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ابو طالب کے پتر کو، کیا کہہ رہے؟ دیکھو ابو طالب کے بیٹے کو کہ وہ محمد عربی پر قربان ہو گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ محبت سے ابو طالب سرکار کا ذکر اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کہ کوئی ناس بھی کرے، کوئی خارجی کرے، کوئی ناس بھی کرے، پسند نہیں۔ کیوں؟ اللہ خود ابو طالب کا نام لیتا ہے، جبریل ابو طالب کا نام لیتا ہے، محمد مصطفیٰ ابو طالب کا نام لیتے ہیں، بس لیتے ہیں۔ احباب گرامی یہ انداز تھا، یہ تربیت علی کے بابا کی تھی۔ یہ جو بھائی بنانے والی بات ہوئی نا، بھائی بنانے والی، یہ بھی عام بات ہے، عام بات ہے۔ نبی پاک نے ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا، بھائی فقط ایسے نہیں بنا دیا کہ جڑا ایک دے سامنے آیا انہوں پھڑ کے انہوں بڑھاتا نہیں۔ نبی کی نگاہ بڑی بصیرت والی، نبی پاک نے دیکھا کہ یہ اور یہ ہم مزاج ہیں، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ اور یہ ان کا فکر ہم آہنگ ہے، ان کے فکر کی سطح ایک جیسی ہے، ان کا مزاج ایک جیسا ہے۔ واہ واہ، دوستی کو توڑ نبھانے کے لیے مزاج کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں نا، توڑ نبھانے کے لیے، آخر تک لے جانے کے لیے، دوستی کو لجپائی کی حد تک لے جانے کے لیے ہم مزاج ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نبی نے حادثاتی فیصلہ نہیں کیا تھا، حادثاتی فیصلہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حادثاتی فیصلہ نہیں تھا کہ صحابہ کا مجمع تھا، انہوں نے ایک بندہ ادھر اٹھی آؤ تو ایک ادھر اٹھی آؤ، میں بڑا بڑا دل نہیں۔ نبی نے ان دونوں کی فکر کی سطح کو دیکھا، جن کے فکر کی سطح ایک ایک جیسی معلوم ہوئی، بھائی بھائی بنا دی، سارے بھائی بھائی بن گئے۔ شاید میں آپ کو سمجھانے میں ناکام رہا، سمجھ گئے؟ پنجابی تھوڑا جہا دس دے، نبی پاک سرکار نے جڑے دونوں بھائی بھائی بنایا ہے، برا برا بنایا ہے، وہ انج نہیں بنایا کہ پھڑ کے انج ہی بناتا ہے انہیں باں حادثاتی طور پہ کہ تم تے ہے تو دو ہی بھرا ہو، نہیں انج نہیں آکھیا۔ دیکھا کہ انہاں دونوں دا مزاج رلدا ہے، انہاں نوں میں بھائی بناواں، انہاں دی سوچ رلدی انہاں نوں بھرا بناواں۔ تے جے ایک دی سوچ پازیٹیو ایک دی ہوندی نیگیٹو تو کام خراب سی، وہ دوستی تے بھرا بندی توڑ نہیں نہ چڑھنی سی۔ نبی پاک چونکہ ذہناں دیاں دلاں دیاں خیالاں تو بھی واقف ہے، اس وجہ تو ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہیں بھائی بھائی بنائے، سب بن گئے۔ علی پاک نے عرض کی مولا یا رسول اللہ، اور میں
یہ ہے سطح فکر کی بات. شاید ملا فتویٰ لگا. میں نے کہا علی کے فکر کی سطح کہیں اور تھی نہیں. علی کا اور اگر کوئی مزاج مصطفیٰ کا شناس تھا وہ علی تھا. اس لیے فرمایا علی تیری فکر کا حامل کوئی اور تھا نہیں. تیری فکر جیسی کسی کی فکر نہیں. تیری فکر جیسی بلند کسی کی فکر بلند نہیں. اور جیسے تو میرا ہم مزاج ہے ایسا کوئی مزاج نہیں. یا علی انت اخی فی الدنیا قرآن کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ. جب قیامت والے دن سور پھونکا جائے گا رشتے ختم ہو جائیں گے. رشتے کیا ہو جائیں گے؟ کوئی کسی کا بھائی نہیں رہے گا, کوئی کسی کا باپ نہیں رہے گا, کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں رہے گا, مگر یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. سور پھونکے گا اللہ رب العزت, رشتے ختم ہوں گے, کوئی کسی کا بھائی نہیں ہوگا, مگر تو میرا ایسا بھائی ہے, تو اب بھی میرا بھائی ہے, تو تب بھی میرا بھائی ہے. میرا تمام ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. علی پاک دا نام ہے کہ چہرے پڑھنے پیندے نے سیاپا تے ہویا نا, کیونکہ سنیاں وچ بھی بیماریاں بڑی. میں نعرہ ماروں تے آپ ایک دوسرے نال دا چہرہ پڑھ لو. اللہ دی قسم چہرہ پڑھیا پتہ لگ جاندا کہ اندروں علی والا تے اتوں علی والا. نعرہ حیدری. میں کب تے کوئی نہیں جو بولنا, میں ہولی بولنا, تساں چہرے نال آپ ہی پڑھ لینے جے. نعرہ حیدری. ایک دوسرے نوں ویکھو بھی نعرہ حیدری. ہندی داڑھی چوکھی لمبی جو دے دھیان کر کے ویکھو چنگی طرح. نعرہ حیدری حیدری حیدری. سید زادہ اللہ تین زندگی دے. اس لیے احباب, اور ویسے بھی میاں بیوی کا بھی رشتہ ختم, مگر فرمایا کہ علی یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے یہ دنیا میں بھی تیری زوجہ ہے, آخرت میں بھی تیری زوجہ ہے. اللہ کی مرضی. فرمایا یہ رشتے ختم نہیں ہو سکتے. کل نسب و سبب منقطع یوم القیامہ الا نسبی و سببی. فرمایا جب سور پھونکا جائے گا سب رشتے بھی ختم, سب تعلق بھی ختم, نہ میرا رشتہ ختم ہوگا نہ میرا تعلق. اس لیے یہ میرے نبی پاک سرکار کی شان ہے. اس کی آواز گرامی پہچانیے, پہچانیے عظمت مصطفیٰ والوں کو پہچانیے. یہ میرے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سمجھایا ہے. اب کون جانے کہ شان علی کیا ہے اور علی کے بیٹوں کی شان کیا ہے. یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین والا مسئلہ ہے نا, یہ صحابہ کی محبت نہیں ہے ان لوگوں کے دلوں میں. یہ واردات کے لیے صحابہ کا نام لیتے, واردات کے لیے. اگر محبت ہو تو پھر صحابی تو قربان ہوتے دکھائی دیتے. واہ, صحابہ تو ادب سے کھڑے ہوئے دکھائی دیتے. حضرت ابوبکر صدیق 70 سال کے قریب کی عمر, 7 برس کے جناب امام حسین, 60 سال سے زیادہ اور 70 کے دہائی کے درمیان میں جناب ابوبکر صدیق, ان کی زندگی کا آخری سال. کبھی اٹھ کے کھڑے ہوتے, کبھی بیٹھ جاتے. تو پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ 70 سال کا بوڑھا صحابی جس کو میرے محبوب کے صحابہ کا سردار کہا جاتا ہے, وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے کس کے لیے؟ 7 سال کے رسول کے بیٹے کے لیے. یہ صحابہ کا مزاج, یہ صحابہ کا مزاج. مولا حسن کو کندھوں پہ بٹھائے پھرتے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اور کہتے پھرتے ہیں یا علی یہ آپ جیسا نہیں ہے, یہ نبی جیسا. جیسا نہیں, یہ نبی محمد پاک جیسا. سبحان اللہ. کائنات میں جیسے کا لفظ یہ جو ہے جیسا, پوری کائنات میں کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا کہ یہ محمد جیسا ہے.
वाह कोई है ही नहीं माई का लाल वाह फिर कि जिसको कहा जाए ये मोहम्मद अरबी जैसा। वाह 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 सिर्फ दो हैं हाय, हाय, जिनको हाय। कहा जाए, एक हसन है दूसरा हुसैन। हाय हाय नाराए हैदरी हैदरी हुसैनियत हुसैनियत हुसैनियत। समझे इस माशाल्लाह इसकी आवाज़ गिरामी। और ये भी याद रखें, देखें वाह सैयदा का जिक्र भी कोई सैयद ही सुना सकता है, आज पता लग गया। इस बात का फख्र है। देखें, आप में से कोई भट्टी साहब है, कोई डोगर साहब है, कोई राणा साहब है, कोई साहब है, मियां साहब है। आपसे अगर मैं पूछूं कि अपनी माँ के बारे में बताएं कि आपकी माँ का नाम क्या है, बता सकते हैं? दादी पर फख्र कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा परदादी पे फख्र कर सकते हैं कि अल्लाह बख्शे मेरी परदादी ऐसी थी, वो बड़ी शान वाली थी, वो बड़ी अजमत वाली थी, बड़ी नेक थी। अगर कोई ज्यादा ही अपने शजरे पे दस्तरस रखता हो तो 4-5 नस्लें गिनवा सकता है, लेकिन जब वो 6-छठी 7वीं नस्ल पे जाएगा ना, उसकी दादी या परदादी की जगह पे कोई ना कोई हिंदू या सिख औरत नजर आए। वाह वाह ऐसे ही नहीं भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये आपको पता है भट्टियों, आपको किसने मुसलमान किया? ये बाटी गेट की कभी तारीख पढ़ के देखिए। दाता गंज बख्श अली हजवेरी यहाँ आए तो लाहौर के भट्टी कौम यहाँ आबाद की, हिंदू थे सारे। लोगों ने कहा इसका नाम हजवेरी गेट रखते हैं। दाता गंज बख्श ने फरमाया नहीं, पट्टियां का दिल दुखे। वाह सैयदा खुदा की कसम, उन्होंने फरमाया ये गैर मुस्लिम है, इंसान तो है ना, अल्लाह का वली किसी का दिल नहीं दुखाता। जब उनको पता चला कि इस बाबे ने हमारी दिल आजारी से लोगों को मना किया, ये कैसा बाबा है, चले आए दाता के कदमों में। बस वो था हसन का बेटा, मौला हसन की औलाद है ना दाता गंज बख्श मेरी। चले आए करीमे अहले बैत के बेटे के दरवाजे पे जब आए, फिर खाली नहीं गए। सुभान अल्लाह। पहले कोई राजा था, कोई कुछ था, लेकिन जब वो वापस गए तो कलमा पढ़ते जा रहे। सुभान अल्लाह। और दाता साहब ने फरमाया इनकी मोहब्बत की वजह से मैं इसका नाम बाटी के नहीं रखूं। सुभान ऐसा निकला वो आज भी बाटी पार्टी गए। ये भटिया तो कोई ना पता भी सैयद ही दस के चला। नाराए हैदरी और मौला अली ने मिलंग बन गया, अल्लाह की कसम यही निजात राज है। नाराए हैदरी 10 दिन आले भी नहीं, पूरी जिंदगी आले मिलंग बनो। नाराए हैदरी। तो ये था, ये जो है चंद नस्लें आगे जाएंगे तो किसी हिंदू का नाम आएगा, लेकिन ये वाहिद एक सैयद है जो 1400 साल बाद भी खड़ा होके यहां से शुरू करेगा। अपने हर दौर की माँ पे उसको फख्र है, और 1400 साल पहले की माँ फातिमा का सुभान अल्लाह हाथ रख के कहता है किसी की माँ मेरी माँ। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हुसैनियत 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 हुसैनियत। कोई है मेरी माँ फातिमा? जिंदा रहो पीरा जिंदा। ये फख्र फकत सादात को है कि वो 1400 साल पहले की अपनी माँ सैयदा ज़हरा पर फख्र करता है। कोई है किसी के पास मेरी माँ जैसी कि जहां हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसे जलील कद्र से दोपहर के वक्त दरवाजे पर हाथ बांध के खड़े नजर आते हैं और कहते हैं अगर सैयदा इजाजत दे तो मैं बात करने के लिए। तो अहबाब गिरामी, ये फकत अहले बैत तहार का घराना है, और ये फकत ऐसा ही नहीं। हजरत उमर फारूक भी यही समझाते थे, जमी सहाबा इकराम का यही मशरब था कि वो अहले बैत तहार से बेपनाह मोहब्बत करते थे, और हमें भी चाहिए कि हम भी उनसे मोहब्बत करें, लोगों की बातों में ना आए। मैं अब आखिर की तरफ आ रहा हूँ, आपको एक नसीहत करने जा रहा हूँ। ये याद रखिएगा कि क़यामत वाले दिन प्यास बड़ी लगी होगी, सख्त मरहला होगा, प्यास बड़ी लगी होगी,
अरबों इंसान होंगे, पानी पीने की जगह एक जिसको हौज कौसर कहते हैं। आपको पता है इसका नाम हौज कौसर क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौसर नाम रखा है सैयदा फातिमा सलामुल्लाह ताला अलैहा। इन्ना आतैनाकल कौसर, महबूब हमने तुझे कौसर अता फरमाया, ऐसी बेटी कि जिसमें से ऐसे बेटे दूंगा कि औलाद की कसरत ये होगी कि क़यामत की दीवारों तक इस बेटी की औलाद चले। ये तुझे कहते ना तेरी औलाद नहीं रही, कौसर दे रहा हूं फातिमा, हौज कौसर, फातिमा का हौज। और उसके साथी भी मौला अली, ये भी याद रखिएगा। नबी पाक ने फरमाया क़यामत वाले दिन अली के हाथ में कोड़ा होगा, और जो प्यासे लोग नाअहल हौज़े कौसर की तरफ बढ़ रहे होंगे उनको किसी फरिश्ते की ड्यूटी नहीं होगी हटाने। अगर अल्लाह चाहता तो वो किसी फरिश्ते को कहता है पर मार ऊपर से, नहीं, लोगों ने अली के हाथ की ताकत दुनिया में देखी तब है। ये मरहब शरहब, ये अंतर उन्तर, ये बुलाएंगे अब खुद, ये क्या है अली के आगे? क़यामत वाले दिन देखना कि जब लाखों करोड़ों लोग जम्मे गफीर की सूरत में हौज़े कौसर की तरफ बढ़ेंगे, अली एक तरफ लगाएगा। नबी पाक ने फरमाया पटका के लोगों को पीछे फेंकेगा। तो पता चला अगर पानी पीना है, ख्वाहिश है उसके लिए पानी पीने, यहाँ तो आपको मिलता है वहां नहीं मिलेगा। और याद रखें टप्पड़ वो नहीं है जिन्हों अली टप्पड़ दे। कोई माई का लाल उधर से गुजर के हौज़े कौसर तक नहीं जा सकता जिसको अली वहां पैरा अली का होगा। तो अहबाब गिरामी क्या ख्याल है, अगर पानी पीना है तो फिर वफादार तो अली के बच्चों के रहना होगा। समझ आई? वो डॉक्टर तारुक कादी साहब ने कहा था तू एक हौज़े कौसर की बात करता है, युफज्जिरूनहा तफजीरा। हुसैन की शान क़यामत वाले दिन ये होगी कि जहां पर उंगली का इशारा करेगा चश्मा फूटे, चश्मा फूटे। अच्छा, ये एक बात जहन नशीन रखिए। और दूसरी बात, पुलसरात से गुजरना पुलसरात, कभी किसी मौलवी ने शायद आपको गलत फहमी में डाल दिया, कोई नहीं तुसी टेंशन ना लगो, एक चोर राह भी है जे मैं तुम लगा के ले जाऊंगा। कभी सुना किसी? नहीं ना, राह एक ही है जन्नत की जान, पुलसरात, और कोई रास्ता नहीं है। आपको पता है वहां मोर लेके कौन खड़ा हो? हसनैन का बाबा अली। कौन? अली। हसनैन का बाबा अली मोहर लेके खड़ा होगा, देखेगा। अच्छा, वहां से आ गया, अब अली पाक की मर्जी है मोहर लगाए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं आपने आधी हदीस बयान की, जी पूरी करवा लो। पूरी क्या है? नबी पाक ने फरमाया था अली अबू बकर सिद्दीक के दुश्मनों को मोहर नहीं लगाएगा। मैंने कहा भाई बात ये है जिस वजह से तू कह रहा है ना फंस, तू फिर भी जिस वजह से, जिस दर्द से तू कह रहा है ना, ये तू हजरत अबू बकर सिद्दीक की वजह से नहीं कह रहा, ये तू किसी और वजह से कह रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत है, जिसको सारे हाथ खड़े करो, सारे हाथ खड़े करो। जिसको नहीं ना उसको नबी से भी मोहब्बत नहीं। बेशक बेशक। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे थे, एक का नाम था अब्दुल रहमान, वो भी कत्ल हो गया जहर के साथ। और एक अबू बकर सिद्दीक का बेटा था मोहम्मद, उसको पकड़ा, खाल में बंद किया, डंडों से मारा, जब मर गया तो जला दिया। अब अली खड़ा है वहां पर, नबी का हुक्म है, अबू बकर ने दुश्मन जरा देख के इसीलिए ही तो शायद किसी और सहाबी का नाम नहीं लिया नबी पाक ने, अबू बकर सिद्दीक का नाम दिया। अबू बकर ने दुश्मन जरा पहचान के। अब आप मुझे ये बताएं, अबू बकर सिद्दीक के बेटे का कातिल अबू बकर का दोस्त दुश्मन है। अब आप अपने दिल पे हाथ रखें और मुझे बताएं, खुदा न खास्ता किसी को भी ये कैफियत ना हो कि किसी को अगर पता चले कि फलां शख्स ने
मेरे बेटे को पकड़ा है, बोरी में बंद किया, डंडों से मार मार के जब वो मर गया ऊपर से आग लगा दी। कैसी कफियत होगी आपकी? बाप बन के सोचे, बाप बन के। अल्लाह ये तकलीफ हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कब्र में भी महसूस की। कोई उस बाप से पूछे जाके, हम कहते हैं वली जिंदा है, वली जिंदा है। भाई वली जिंदा है तो अबू बकर सिद्दीक कैसा जिंदा होगा? सुभान अल्लाह। तो नबी ने अपने पहलू में सुनाया हुआ है। सुभान अल्लाह। क्या उसके महसूसात नहीं? अम्मा जी ऐसा सिद्दीका सारी जिंदगी गोश्त नहीं खाती थी, उनके सामने भुना हुआ गोश्त रखते तो चीख मारते। अल्लाह कहते अम्मा जी आप रोती क्यों? फरमा मैनू मेरा वीर याद, अल्लाह मेरा वीर साड़ के सवाह कर देता कोड़ा, तो मैं नहीं खा सकती गोश्त। ये जब से मैंने अपने भाई मोहम्मद बिन अबू बकर की वो हालत देखी तो अहबाब गिरामी, हम अबू बकर सिद्दीक के बेटे के कातलों के दोस्त नहीं हैं। नहीं हो सकते, अबू बकर सिद्दीक के बेटे के कातलों के दोस्त नहीं हो हैं। दरवाजे पे दस्तक दे किसी मौलवी के वाह और उससे सुराग लगाए, निकाले पूरा वाह 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 कहाँ जाता है ये? वाह पीरा अगर आपका वो जो आप साढ़े तो खुरा कहते नहीं थे कि आप खुरे ही आते नहीं, खुरे ये खुरे ही होता है। खुरा ही ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਢੋ खुरा अपने किसी मौलवी ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਘਰ में वाह पीरा वाह पीरा। वो कातिल जब आपको मिल जाए तो फिर तो कोई खुदा का खौफ करे। जिंदाबाद। अबू बकर सिद्दीक के ही वफादार बन जाए अगर अली के नहीं। वाह हमारा तो दिल छलनी है। सैयदों से ना पूछे कि यहाँ कैसे फकोले हैं इन दिलों में, तो रब्बुल आलमीन ने ये शान अहले बैत तहार को अता फरमाई। कुल सरात से गुजारना भी अली ने। और एक और हदीस पाक सुन, नबी पाक के लिए जो जन्नत का फ्रंट गेट है वहां पर नाम पैतन पाक का लिखा हुआ है। किसका नाम लिखा? पैतन पाक। ये आपने नहीं लिखवाया, ये मैंने नहीं लिखवाया, ये भी अल्लाह ने लिखा है। सुभान अल्लाह। अली गुजारेगा तो कोई गुजरेगा। अब दरवाजे में दाखिल होते ही वो नाम जिसको इतनी चिढ़ है वो जन्नत की तरफ ना जाए। नारायण हैदरी। इतनी चिढ़ है वो ना जाए जन्नत की तरफ। और मेरे नबी पाक ने एक और फरमाया, ये हम घर में बेल लगवाते हैं ना, बेल दी अंदर से कभी ये नाते और गाने बहुत सारी ट्यून्स जो है मुख्तलिफ किस्म की, जन्नत की बेल पे भी अल्लाह ने एक ट्यून लगाई। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी पाक सरकार ने बताया, जब जन्नत की बेल बजाएंगे आवाज आएगी या अली सुभान अल्लाह या अली या अली। तो इसलिए कहा कि अली से दामन बचाने वाले उरा उरा ही रहना, उधर भी अली अली है, इधर सुभान अल्लाह। नारायण हैदरी। जोर लगा हैदरी। नारायण हैदरी। जिंदा रहो करवाए। आप अपना किबला दुरुस्त करें। आपकी कब्र में किसी मुल्ला मनवाने मैंने नहीं आना, किसी भी शख्स ने ऐसे में नहीं आना जो आपको इस ट्रैक से उतार के किसी नए ट्रैक पे चढ़ाना चाहता है, ये याद रखें। लेकिन जिनके हम गुलाम हैं ना, उन्होंने कब्र में आना है। वाह वाह। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते, मेरा एक पीर भाई फौत हो गया, उस्मान हारूनी सरकार का मुरीद, मैं उसकी कब्र पे बैठ गया, मैंने वहां मुराकबा किया, मुशाहदा किया। उसको फरिश्तों ने पकड़ लिया। जब उसको पकड़ के हथकड़ियां बेड़ियां लगाने लगे तो मेरे मुर्शिद उस्मान आ गए। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा छोड़ो इसको, मेरा मुरीद है। ये ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने लिखा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का वाक़या। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा कि ये आपके मुखालिफ था, यानी आपके सही तरीके से आपको ये जिस तरह मुर्शिद को मानना चाहिए तालीमात को नहीं था, कब मेरा तो था। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो ये बताने का मकसद ये है, वो गौस पाक के तो भी बड़ा वाक़या तो अशरफ थानवी का भी आप मान लेते हैं कि गौसे पाक का तो भी कहता है मैं गौस का धोबी हूँ कब्र में। तो हमारे ग्रामी अगर हजरत मोइनुद्दीन के मुर्शिद का मुरीद कब्र में वो आ जाए, गौसे पाक कब्र में आ जाए, अली तो बहुत बड़ा लजपाल। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़े लजपाल, इसलिए अपनी कब्र का फिक्र करें, सुभान अल्लाह। अपने हशर का फिक्र करें और अपने जो है वो
پرسرات کا فکر کریں اور اپنے ایمان کا فکر کریں. صحابہ کرام کی تعظیم ہمارے دلوں میں ہے. بے شک بے جس شک. کے ہاں صحابہ کی تعظیم نہ ہو وہ بھی پریشان. واہ واہ. یہ نور جہاں اس کی شاہ جہان کی بیوی مغل کی، یہ لاہور میں اس کی قبر بادشاہ کی نے کوشیا تھی. اس نے ایران سے اپنا ایک کوئی عالم بلایا مناظرہ کرنے کے لیے. جہاں میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی یہاں ہی تھے. اچھا او دا پہلے وائی پہ گیا میاں میر سرکار سے. میاں میر نے فرمایا بھی بات سن، ہم صوفی لوگ ہیں، ہم مناظرے نہیں کرتے، تو بتا تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں شان اہل بیت بیان کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہم سنتے ہیں. تو بیان کر، ہم سنتے ہیں. اس نے بیان کیا. اس نے کہا یہ جہاں مولا حسین کی قبر ہے نا، اس قبر کی برکت یہ ہے کہ 40 میل ادھر کو، 40 ادھر، 40 ادھر اور 40 میل ادھر کو اللہ کسی کو جہنمی نہیں رہنے دیتا، قبر میں عذاب نہیں آتا. بڑے خوش ہوئے میاں میر، فرمانے لگے واہ بھائی واہ، قربان جاواں ٹھنڈ پہ گئی مولا حسین کی شان سن کے. پر انہوں نے ایک ہور گل دسی، یہ تے دوتا ہے تے جڑا نانے دی قبر دے لاگے. سبحان اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ. ابھی دوتے دی قبر دے لاگے تے 40 میل بخشائی بیٹھے ہیں. جڑے محمد پاک دی قبر دے جڑا نال ہوے او دے بارے تے سبحان اللہ. دم دبا کے بھجیا. انہیں آخیا کہ اس ملک دے صوفیاں نال بندہ گل نہیں کر سکتا، مولوی یہ ہے. اس لیے احباب گرامی ہم صحابہ کے دل و جان سے سبحان اللہ. بے شک. ان کے غلام ہیں، لیکن یاد رکھیں صحابہ کرام بھی اسی دروازے کے خادم ہیں. سبحان اللہ. بے شک. تو یہ بار بار حکم فرما رہے ہیں کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، یاد رکھیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ اتنی امیر تھیں، اتنی امیر تھیں، اتنی امیر تھیں کہ آپ نے شاید سنا ہو کہ کوئی اتنا امیر ہوتا ہے. واہ واہ واہ. اتنی امیر تھیں. 80,000 اونٹ حضرت سیدہ خدیجہ کے مال بردار. وہ ہندوستان، یمن، شام، عرب، مصر ان علاقوں کے سرکل میں ہوتے تھے. سبحان اللہ. 80,000 اونٹ سیدہ خدیجہ الکبریٰ. واہ واہ. اتنی امیر اور اتنی امیر پاک بی بی کے گھر میں جا کے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان کا جو مہر ہے نا، حق مہر، وہ طلب تو کا. ان کے باپ سے کہا تھا، چچا سے کہا تھا، حق مہر وہ جو تو طلب کرے. سبحان اللہ. میں بھی تو پھر علی کا بات ہوں نا. واہ واہ واہ. بڑے خاندان میں جا کے کہنا حق مہر، اللہ. لیکن قربان جب وہاں سے آواز آئی اندر سے کہ آپ حق مہر کی بات کرتے ہیں، میں نے اپنی جان کو اور اپنے مال کو محمد عربی پر قربان کیا. سبحان اللہ. اور اچھا آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ سارا ہی مال لے لیا، ایک چادر بھی نہیں تھی وصال کے وقت، سارا مال خرچ کر دیا، تو دیا کیا؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سارا مال لے لیا، دیا کیا؟ اللہ نے فرمایا پیاری خدیجہ، تو نے سارا مال میری بارگاہ میں دیا ہے نا، تجھے ایک ایسی بیٹی دوں گا، سبحان اللہ. ایسی بیٹی دوں گا کہ قیامت میں کوئی اور فخر نہیں کر رہا ہوگا، تو کھڑا ہو کے فخر کر رہی ہوگی. دیکھو میری بیٹی فاطمہ سے آ رہی. سبحان اللہ. یہ ناز عطا فرمایا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو قیامت والے دن. اس لیے احباب گرامی رب العالمین ہمیں اس گھر کا خادم رکھے، ان کا غلام رکھے، ان کے ساتھ وابستہ رکھے. اور یہی ایمان کی سند بھی ہے. اور جذباتی ہونا، یہ جذباتی فیصلے تھے کہ ہم جذباتی ہو کے ان کو مانتے ہیں، نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ اللہ کا ہم اپنے جذبات سے نہیں مانتے، اللہ کا حکم ہے کہ ان کو مانو. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے نبی پاک کا یہ سوال ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی میری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. یا رب اللہ سبحانہ باقی زما یا الا البلاغ. اب آگے اگلا پروگرام